کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہوتے، ہم گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، آپ اندر جائیں، ہماری مرضی، ہم دیکھیں یا آپ نے نہیں ڈیفائن کرنا ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہم کیا کریں گے، آپ کا کام کیمپس کا دفاع ہے، کیمپس کے اندر جا کے کھڑے ہوں، کیمپس سے باہر مت آئیں آپ، نہیں ہم آپ کی ریکویسٹ نہیں سن رہے، آپ سن لیں، ہم نہیں سن رہے یار، ہم کیمپس کے باہر کھڑے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں آپ اندر جائیں، چلے کر لیں جو آپ اندر جائیں، ہم باہر کھڑے ہیں، بس ہم بھی پولیس کھڑے والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں، ہم آپ کو احتجاج کی اجازت دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر احتجاج دیکھیں کیمپس کے باہر سائڈ پہ ہی تو ہم کھڑے ہیں، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ہمیں مسئلہ جس چیز ہے، مسئلہ رویے سے ہے پولیس والوں کے، دن بھر آپ نے طلبہ پہ تشدد کیا ہے، طلبہ اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہیں، طلبہ شدید ترین برے طریقے سے زخمی ہے، کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، جب ہم گیٹ کے اندر نہیں گھسے کچھ نہیں کرے تو یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے کہ یہ آ کے طلبہ سے بحث کریں، طلبہ کو دھکے دیں اور آپ یہاں پہ آ کے طلبہ کو بتائیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں یہاں سے، اسی کیمپس کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے، اسی کیمپس کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے، اسی کیمپس کے بیسمنٹ کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا ہے، آپ آگے ہمیں یہاں پہ کیمپس کا گیٹ دکھا رہے ہیں کہ گیٹ کیمپس کا گرا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہے کہ اس بیسمنٹ میں بچی کا ریپ ہوا ہے؟ زیادہ خطرناک اس کیمپس کا گیٹ گرنا ہے یا اس بچی کا ریپ زیادہ بڑا ظلم و جبر ہے؟ اور اس طرح کے کیمپسز کے گیٹس گرا دینے چاہیے جن میں بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ریپ ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت تک بچی کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچی جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے، جی ہاں، تو کیا کہیں گے آپ؟ یار کیا کہنا کیا ہے، ہم یہاں پر یہ کھڑے ہیں، بات یہ ہے مسئلے کا حل کیا ہے، ہمیں مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے، حل سب سے پہلے یہ ہے کہ گرفتاری کی طرف جایا جائے، وہ جو بندہ ہے اس کی گرفتاری کی طرف جایا جائے، دوسرا ایسے میکینزمز بنائے جائیں کہ مستقبل میں تعلیمی اداروں کے اندر بچے جو ہیں ان کی ہراسمنٹس نہ ہو، اور وہ میکینزم اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہوں اور ان کمیٹیز میں طلبہ کی نمائندگی ہو، بالخصوص فیمیل اسٹوڈنٹس کی نمائندگی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ چند مخصوص تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز تو بنی ہوئی ہیں لیکن اس میں فیکلٹی ممبرز ہیں، اور فیکلٹی ممبرز جو ہیں ان کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے یہ پی جی سی کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ کالج کی پرنسپل اور وائس پرنسپل جو ہیں وہ بچوں کو فون کر کے تھریٹ کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین نہیں کرنی، آپ نے ریپ کے خلاف بات نہیں کرنی۔ کالج کی پرنسپل بھی ایک خاتون ہے؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے نہ صرف پنجاب کالج کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر ہم لوگوں کو فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جن میں اسٹوڈنٹس موجود ہوں، کیونکہ جب اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز میں تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوں گے۔ اس ایک بچی کا ریپ ہوا، بچی ہاسپٹل میں گئی تو کیس رپورٹ ہوا، سامنے آیا، لوگوں کو پتا چلا۔ اس طرح کے ملٹیپل ان رپورٹڈ کیسز ہیں پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر، اس طرح کے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ملیں گے۔ اچھا بے شمار آپ کو کیا لگتا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے یا جی ہاں، منظر عام لایا جائے گا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد؟ اسے بالکل دبایا جا رہا ہے، اسے منظر عام پر بالکل نہیں لایا جائے گا۔ اور میں ابھی آپ لوگ سارے یہاں پہ ریکارڈ کریں، ہو سکتا ہے میں بولوں تو آپ لوگوں کے نیوز چینلز بھی یہ نہ چلا سکیں، کیونکہ یہ جو ایک ایسے طاقتور آدمی کا تعلیمی ادارہ ہے، میاں عامر محمود کا یہ تعلیمی ادارہ ہے جو پنجاب کالجز کی ساری چینز کو وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یو سی پی جو ہے، یو سی پی کو بھی میاں عامر محمود کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ملٹیپل اور بزنسز ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز چینلز، جی جناب ایک سیکنڈ، اس کے علاوہ ملٹیپل نیوز چینلز جو ہیں وہ بھی میاں عامر محمود کے، اور صبح سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں 2020 میں بھی ہاسپٹل میں وہ بھی میاں محمود کا، جی ہاں 2020 میں بھی ایسا ہوا تھا، ابھی دوبارہ ایسا ہو رہا ہے۔ یو سی پی کے باہر جب طلبہ کو مارا گیا تھا، نیوز چینلز پہ ایک نجی یونیورسٹی کے نام سے خبر چلتی رہی، یہ نہیں بتایا گیا کہ یو سی پی میں طلبہ پہ تشدد ہوا۔ آج بھی ملٹیپل نیوز چینلز کے اوپر، اخبارات کے اندر، ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ ایک نجی کالج کے اندر یہ واقعہ ہو۔ بھائی جان یہ ایک نجی کالج نہیں بلکہ میاں عامر محمود کی ملکیت کے اندر جو ایک نجی کالج ہے اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ہم اس کا ذمہ دار بھی میاں عامر محمود کو سمجھتے ہیں۔ آپ یار بچی کے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نہیں اسٹیبلش ہو سکا، ان کو ملٹیپل تھریٹس آ رہے ہیں، اور میاں عامر محمود جو بات بار بار میاں عامر محمود کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کس طریقے سے وہ شخص اپنی طاقت کا یہاں پر اس وقت ابیوز کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا پروٹیسٹ کے دوران طالب علموں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ طالب علم جو ہیں وہ اس کیمپس 8 سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کسی بھی طالب علم کی جو ہے جاں بحق ہونے کی، کافی کنفرم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں آپ بدبختی دیکھیں، آپ اس ریاست کی درندگی دیکھیں گے، 16 17 سال کے چھوٹے بچے جو احتجاج کریں۔ میرا اپنا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور سے، میں یہاں پہ ان طلبہ کے ساتھ یکجہتی کرنے آیا ہوں، ایک طلبہ تنظیم سے تعلق ہے پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو سے، ہم لوگ ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن 16 سال کے بچے چھوٹے، 17 سال کے چھوٹے بچے
ان کے اوپر آپ نے بدترین قسم کی فورس کا استعمال کیا. آپ نے ان بچوں کے سر پھاڑ دیے, ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں آپ لوگوں نے. اگلا لاہے عمل جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ تمام تر طلبہ مشترکہ طور پہ اگلا لاہے عمل جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کو اناؤنس کریں گے. اور وہ جو لاہے عمل ہے وہ لاہے عمل ہمارا پولیس کی جانب سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پولیس کی جانب سے تسلی تشدد کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پولیس کس طریقے سے دھکیل رہی تھی طلبہ کو کیمپس کی گیٹ سے بھی پیچھے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آگے کا جو بھی لاہے عمل ہے مشترکہ طور پہ مل کے وہ لاہے عمل بنایا جائے گا. طلبہ کو جو ہے پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام تر اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لے کر یہ آگے کا لاہے عمل بنایا جائے گا. اور اب ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز پورے لاہور میں نہیں بنتی. اگر فیمل ہونی چاہیے سر ایک چیز بتائیے گا, اگر وکٹم سامنے نہیں آتا, اگر وہ اپلیکیشن نہیں دیتے, کاروائی کے لیے وہ آگے نہیں آتے, تو پھر طلبہ و طالبات کو کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, اگر وکٹم سامنے نہیں آتا, کاروائی کے لیے نہیں آتا, پھر بھی ہمیں وجوہات سمجھ آ رہی ہیں وہ کیوں سامنے نہیں آتا, پریشر کی وجہ سے. لیکن مطالبہ اگر وہ پریشر کی وجہ سے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر اگلا میں وہی بتا رہا ہوں, وہ سامنے آئیں نہ آئیں, ہم تمام تر اسٹوڈنٹس کو نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم تمام تر طلبہ کو موبلائز کریں گے. اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے ان کا پنجاب کالج کی جانب سے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ دکھائیں ذرا, یہ کیپچر کریں. میکینزمز کی ڈیمانڈ ہوگی جس کے اندر فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور طلبہ جس کمیٹیز کے اندر ہوں, تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو سکیں, اور اس قسم کے واقعات اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہوتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, لوگوں کو پنش کیا جائے.